پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی آنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، ایک انصاری صحابی تھے جو کہ بزرگ تھے۔ وہ وضو کر آئے تھے تو ان کے جسم سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا ہی جوتا پکڑ رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی آنے والا ہے۔ اور کیا ہوا کہ پھر وہی صحابی آئے اور اسی طرح ایک مرتبہ پھر ایسا معاملہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی آنے والا ہے، اور پھر وہی آئے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ پتہ لگایا جائے کہ ان کا کون سا ایسا خاص عمل ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، یعنی ایک طرح سے بشارت ہو گئی نا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ جب نماز پڑھ کر سب لوگ چل دیے اور وہ بھی اٹھ کر جا رہے تھے تو وہ ان کے قریب گئے اور ان سے کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تو میں آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا ہے، یعنی بہت خوب۔ پھر حضرت عبداللہ ان کے ساتھ چلے گئے اور 3 دن تک ان کے مہمان رہے۔ وہ بغور جائزہ لیتے رہے، یعنی ان پر غور کرتے رہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت ملی ہے۔ لیکن وہ حیران ہوئے کہ انہیں کوئی بھی ایسا اضافی یعنی کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ رات کو بھی یہ دیکھتے کہ اگر ان کی آنکھ فجر سے پہلے تہجد میں کھل بھی جاتی تو وہ اسی وقت اپنے بسترے پر ہی اللہ پاک کا ذکر اذکار کرتے رہتے، لیکن فجر سے پہلے اٹھتے نہیں تھے۔ ظاہر ہے بزرگ تھے۔ پھر جب 3 دن مکمل ہوئے اور حضرت عبداللہ وہاں سے جانے لگے، ان سے رخصت لینے لگے، تو انہوں نے انہیں بتا ہی دیا کہ حضرت دراصل میرے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور نہ ہی میں نے کوئی قسم اٹھائی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ دیکھو جنتی آنے والا ہے، تو ہر مرتبہ آپ ہی آئے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے ان 3 دنوں میں کوئی ایسا خاص عمل دیکھا تو نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرے عمل وہی ہیں جو کہ تم نے دیکھ لیے، یعنی کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ وہاں سے چل پڑے اور ابھی کچھ قدم ہی دور آئے تھے کہ انہوں نے دوبارہ بلایا اور کہا کہ ہاں ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی دھوکہ دہی، حسد یا بغض کا ارادہ بھی نہیں آیا۔ یعنی انہوں نے اپنے دل کو اتنا پاک صاف رکھا ہوا تھا کہ کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دینے یا کسی سے بغض رکھنے یا حسد کرنے کا ارادہ تک بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ میں نے آج تک کسی مسلمان سے بدخواہی نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت عبداللہ نے اس بات میں ہاں ملائی کہ یہی وہ عمل ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی۔ پیارے مسلمانوں، زندگی ہم سب گزار رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو زندگی زیادہ پازیٹیو رہ کے گزارتے ہیں، اپنی غلطیوں پر اور دوسروں کی اچھائیوں پر غور کرتے ہیں، وہ زیادہ پروگریس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی غلطی پکڑتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پتہ لگتا ہے بھی میرے اندر یہ غلطی ہے، اور ہمیشہ وہ دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھتے ہیں، غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ان کے دل میں کسی کے بارے میں برا نہیں آتا، وہ کسی کے بارے میں برا سوچتے نہیں ہیں، اور ان ریٹرن یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ پازیٹیو رہتے ہیں، وہ برے خیالات نہیں، بری سوچیں نہیں، اور دوسروں پر خاص دھیان بھی نہیں، اپنے اوپر غور ہوتا ہے۔ تو اس طرح خیالات کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ واقعات ہمیں سکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر ہم بھی دنیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا دل صاف کر لیں، کسی کے بارے میں بری باتیں نہ سوچیں۔ آج کل کیا ہے؟ آج کل یہ روٹین ہے، کسی کی وہ عادت مجھے پسند نہیں، یہ اچھا نہیں، کسی کی یہ عادت مجھے پسند نہیں ہے، یہ اچھا نہیں۔ اب آپ تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں نا، آپ 24 گھنٹے اس بندے کے ساتھ تو نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ کتنا نیک ہے، کتنا اللہ کا پیارا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ پاک ہم دوبارہ کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، اور اس چیز کا پختہ ارادہ کر لیں۔
اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔